طوفان میں بڑے پرندے کی حکمت عملی۔ جب شدید طوفان آتا ہے، چھوٹے پروں والے پرندے اس میں گھر جاتے ہیں، لیکن مضبوط پروں والے بڑے پرندے بلندی کی طرف پرواز کر کے اپنے آپ کو طوفان کی زد سے بچا لیتے ہیں۔ اس واقعے کی بنیاد پر ایک انگریزی کہاوت ہے، "The big bird of the storm"، طوفان کا بڑا پرندہ۔ یہ کہاوت ان دانا افراد کے لیے بولی جاتی ہے جو کہ اپنے آپ کو مشکلات کے طوفان سے کامیابی سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خارجی حالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنے معمول کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ طوفان کا بڑا پرندہ کون ہے؟ یقیناً بڑا عقل مند بگ برڈ تھنکر وہ ہے جو اپنی ذہنی صلاحیت کے بلبوتے پر آزادی سے انڈیپینڈنٹلی زندگی گزار سکتا ہو۔ بڑا دانشور وہ ہے جو کسی کے اشتعال دلانے سے بھڑک نہ جائے، جو منفی حالات میں بھی مثبت رد عمل کا اظہار کرے اور اپنے خیالات کو اس طرح کنٹرول کرے کہ وہ تمام مرد و عورت کو، چاہے وہ اس کے دوست ہوں یا دشمن، انسانیت کی نظر سے دیکھے۔ وہ اس وقت بھی پرامن رہے جب دوسرے تشدد پر اتر آئیں۔ یہ بگ برڈ تھنکر قسم کے انسان پختہ سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ کوئی چیز بھی انہیں ان کے مقصد سے غافل نہیں کر سکتی۔ وہ ناموافق حالات میں بھی جذباتی رد عمل کے بجائے ہر چیز کا جواب سوچ سمجھ کر صبر و تحمل سے دیتے ہیں۔ ہندی زبان میں ایک کہاوت ہے کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور ہاتھی چلتا رہتا ہے۔ اس کہاوت میں یہ بہترین تشریح ہے ان لوگوں کے لیے جو بڑے پرندے کی حکمت عملی اپنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ زندگی طوفانوں، بھونکتے کتوں اور ناگوار صورتحال سے بھری ہوئی ہے۔ ان رکاوٹوں کا وقوع پذیر ہونا قانون قدرت کے مطابق ہے، اور قدرت کا قانون کوئی شخص بھی منسوخ نہیں کر سکتا۔ نتیجتاً آپ کے پاس دو راستے بچتے ہیں۔ اول، یا تو اپنی توانائی اور قوت کو رد عمل کی پالیسی کے مطابق مسلسل ضائع کرتے رہیں، یا ناپسندیدہ صورتحال سے صرف نظر کریں اور کوشش کریں کہ ہاتھی کی مذکورہ کہاوت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس دنیا میں ہاتھی کے طرز عمل کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ہی کامیاب ہے۔ بڑے پرندے کی سوچ، بگ برڈ تھنکنگ کا دوسرا نام روحانی سوچ ہے۔ روحانیت کوئی پراسرار چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک معلوم ڈسپلن ہے، اور ہم اس کو مثبت سوچ کی شکل میں بیان کر سکتے ہیں۔ تمام روحانی آدمی مثبت سوچنے والے ہیں، اور تمام مثبت سوچنے والے فطری لحاظ سے روحانی آدمی ہیں۔ روحانیت اور مثبت طرز فکر تقریباً ایک دوسرے کے مترادف ہیں۔ ہندو دیومالائی کہانیوں میں ایک دلچسپ کہانی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے غصہ سے آگ بگولا ہو کر رام کے سینے پر لات ماری، لیکن رام کا رد عمل بے مثال تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے آہنی سینے سے تمہاری ٹانگ کو چوٹ تو نہیں لگی ہے؟
اس طرح کے مثبت رد عمل کو روحانیت کہا جاتا ہے۔ دوست و دشمن سے قطع نظر روحانی رویہ ہر انسان کے ساتھ محبت بھرے تعلق کا نام ہے۔ روحانی رویہ پھولوں کے رویوں کی مانند ہوتا ہے جو کانٹوں کے بیچ اپنی خوشبو کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک اردو شاعر نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ گلشن پرست ہوں، مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں۔ روحانیت کسی انسان کی شخصیت کو بہتر کرنے، بے چینی سے بچانے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شفقت آمیز رویہ رکھنے میں بہت مفید ہے۔ روحانیت ہر قسم کی کامیابی میں معاون ہے۔ مثبت سوچ آپ کو بڑے پرندے کی سوچ دیتی ہے اور بڑے پرندے کی سوچ انسانی کردار کو روحانی رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ اگرچہ یہ ایک اندرونی خوبی ہے، تاہم یہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ آپ کے تمام خارجی معاملات کو درست کر دے۔